وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَضِّئِ لِيَأْتِي بِهِ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ۔ نماز میں کسی کو حدث پیش آ جائے، اس سے متعلقہ مسائل ذکر فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ تو فرماتے ہیں وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ، اور اگر نماز پڑھنے والے کو حدث پیش آیا، سبقہ الحدث، اس کو حدث پیش آیا، بعد التشہد، تشہد کے بعد، آپ نے پڑھا ہے آخری قاعدہ تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، اس کے بعد اس کو حدث پیش آیا، توضأ وسلم، تو وضو کرے اور سلام پھیرے، پھر جا کر کیا کرے، وضو کرے اور آ کر بیٹھ کر پھر سلام پھیر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، آگے خود بھی بتلائیں گے کہ یہ وہ صورت ہے جب اس کو خود غیر اختیاری حدث پیش آیا ہے، غیر اختیاری۔ تو اگر اس کو حدث پیش آیا تشہد کے بعد تو وضو کرے اور سلام پھیرے، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ، کیونکہ سلام کرنا واجب ہے، عند الاحناف سلام بھائی واجب ہے، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَضِّئِ لِيَأْتِي بِهِ، تو ضروری ہے وضو کرنا، لِيَأْتِي بِهِ، تاکہ اس کو ادا کرے، تو سلام کو ادا کرنے کے لیے پھر وضو کرے گا، پھر ادا کرے گا۔ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اور اگر اس نے جان بوجھ کر حدث لاحق کیا فی هذه الحالة، اس حالت میں، یعنی تشہد کی مقدار کے بعد اگر کسی نے جان بوجھ کر وضو توڑا، او تکلم، یا کسی سے کلام کیا، او عمل عملا ینافی الصلاۃ، یا کوئی ایسا عمل کیا جو نماز کے منافی ہے، تمت صلاتہ، تو اس کی نماز پوری ہو گئی، لأنہ تعذر البناء لوجود القاطع، اس لیے کیونکہ اب بنا ممکن نہ رہی، لوجود القاطع، نماز کو قطع کرنے والی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ اب ایسی چیز آ گئی جو نماز کو توڑنے والی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جب جان بوجھ کر حدث لاحق کیا یا کلام کیا کسی سے، وہ بھی جان بوجھ کر ہوتا ہے، عمل کیا کوئی نماز کے منافی، وہ بھی ارادے سے ہوگا، تو یہ سب چیزیں کیا کرنے والی ہیں، نماز کو توڑنے والی ہیں، لہذا اب بنا بھی نہیں کر سکتا، تو ہاں البتہ اس نے برا کیا، برا عمل کیا، نماز سے نکلنا تو کیسے چاہیے تھا، سلام کر کے، اگر غیر اختیاری وضو ٹوٹا ہوتا تو جیسے انہوں نے بتایا جا کر وضو کر کے آتا اور آ کر پھر بیٹھ کر سلام پھیر دیتا، لیکن اب تو بنا بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسی چیز درمیان میں آ گئی جو نماز کو توڑنے والی ہے۔ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ، اس لیے کیونکہ اب بنا کرنا ممکن نہ رہا، لِوُجُودِ الْقَاطِعِ، توڑنے والی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے، لیکن لا اعادۃ علیہ، لیکن اس پر اعادہ نہیں، نماز کا اعادہ نہیں ہے، لأنہ لم يبقى علیہ شیء من الارکان، اس لیے کیونکہ اس پر کوئی بھی چیز ارکان میں سے باقی نہیں رہی، نماز کے تمام فرائض پورے ہو چکے ہیں، تمام ارکان پورے ہو چکے ہیں، آخری قاعدہ جو ہے اس میں بھی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یہ چیز پیش آئی ہے، تو نماز پوری ہو گئی بھائی۔ البتہ میں نے بتایا کہ گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا چاہیے تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ فَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ، اور اگر دیکھے تیمم کرنے والا پانی کو فی صلاتہ، اپنی نماز میں، بطلت، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، وقد مر من قبل، اور تحقیق یہ بات گزر چکی ہے اس سے پہلے بھائی۔ تیمم کے باب میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اگر تیمم کرنے والا پانی کو دیکھ لے اور یا پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے، تو اگر نماز کے بعد یہ حالت پیش آئی، نماز پڑھ چکا ہے تیمم کے ساتھ، اب پانی ملا، اب پانی کے استعمال پر قادر ہوا، پھر تو نماز
تیمم کے ساتھ ہوئی تھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر نماز کے بیچ میں پانی مل گیا اور پانی کے استعمال پر وہ قادر ہے تو یاد رکھیے اس صورت میں اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ مٹی جو ہے وہ حدث کو دور کرنے والی ہے کس وقت؟ جب پانی موجود نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، تو لہذا مٹی مطہر ہے جب تک پانی نہیں، اور جب پانی مل گیا تو مٹی کا مطہر ہونا ختم ہو گیا، اور وہ جو سابقہ حدث تھا اب وہ ظاہر ہو جائے گا، تو گویا یوں ہی ہو گیا بے وضو ہی نماز پڑھ رہا تھا، اور بے وضو تو نماز ہوتی نہیں، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ سابقہ حدث ہی ظاہر ہوگا جب پانی مل جائے گا، تو یہ بات پہلے گزر چکی۔ فَإِن رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، پس اگر پانی کو اس نے دیکھا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، ایک شخص اس نے تیمم کیا تھا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یعنی فرض پورا کر لینے کے بعد اس نے پانی کو دیکھ لیا، او کان ماسحا، یاد رکھیے یہ ہیں مسائل اثنا عشریہ، مسائل اثنا عشریہ کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور یہ 12 مسائل ہیں، 12 مسائل جس میں تشہد کے بعد مختلف جو عوارض پیش آتے ہیں، اور ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نماز پوری ہو جائے گی بھائی۔ تو یہ وہ 12 مسائل ہیں، 12 صورتیں ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی صورت کیا؟ فَإِن رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، اگر تیمم کرنے والے نے پانی کو دیکھا بعد اس کے جبکہ وہ بیٹھ گیا تھا تشہد کی مقدار، او کان ماسحا، یا وہ نماز پڑھنے والا مسح کرنے والا تھا، فانقضت مدت مسحہ، تو اس کی مدت مسح پوری ہو گئی، یعنی اس نے مسح کیا تھا اور موزوں پر، اور آپ جانتے ہیں کہ مقیم شخص 1 دن اور 1 رات، اور مسافر 3 دن اور 3 راتوں تک موزوں پر مسلسل مسح کر سکتا ہے بغیر اتارے ہی۔ تو اب یہ شخص جس نے موزوں پر مسح کیا ہوا تھا، جب تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تو اس کے بعد عین وہی وقت آ گیا کہ اس کے 3 دن ہے پورے ہو رہے ہیں، اگر مسافر ہے، یا مقیم ہے تو 1 دن 1 رات اس کے پورے ہو رہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ موزے پہنتے ہی فوراً مدت شمار نہیں کریں گے، بلکہ جب حدث لاحق ہوگا اس وقت سے مدت شمار، تو اس اعتبار سے پورا وہ وقت ہو گیا، یعنی وہ اس کی مدت مسح پوری ہو گئی۔ یہ دوسری صورت، او خلع خفیہ بعمل یسیر، یا اتار دیا اس نے اپنے موزوں کو تھوڑے سے عمل سے، عمل کثیر تو خود منافی صلاۃ ہے، عمل قلیل سے اس کا موزہ اتر گیا، مثلا موزے کھلے موزے تھے، پاؤں ہلانے سے ہی وہ نکل گئے، پاؤں ہلانے سے ہی نکل گئے، ایک اترا ہو یا دونوں، تو یہ تیسری صورت ہو گئی۔ یہ موزے اترے بھائی کس حالت میں؟ تشہد کی مقدار کے بعد، یہ سب صورتوں میں یہ قید یاد رکھنا۔ او کان امیا فتعلم سورۃ، یا وہ شخص امی تھا یعنی فرض کے بقدر قرات پر قادر بھی نہیں تھا، فتعلم سورۃ، تو اس نے ایک سورت سیکھ لی ہے، یاد کر لی، یعنی بھولا ہوا تھا، یاد ہی نہیں آ رہی تھی، کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا، اس نے اسی طرح نماز شروع کر دی تھی، اور یہاں جب تشہد میں پہنچا تو اس کو سورت یاد آ گئی، وہ سورت یاد یا کوئی پاس بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، اس سے سن کر خود ہی اس کو کیا ہو گئی؟ وہ یاد ہو گئی، تو کوئی سورت یا فرض کے بقدر جو ہے قرآن میں سے اس کو یاد ہو گیا۔ اور کس وقت؟ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد۔ او عریانا فوجد ثوبا، یا وہ ننگا تھا تو اس نے کپڑا پا لیا، کپڑا تھا ہی نہیں اس کے پاس، کہیں سے بھی نہیں مل رہا، اب ویسے ہی نماز ادا کر رہا ہے، اور جب تشہد کی مقدار بیٹھ چکا اس کے بعد اس کو کپڑا مل گیا، کسی نے اسی وقت کوئی آ گیا دے دیا اس نے۔ او مؤمیا، یا وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا تھا، فقدر علی الرکوع والسجود، تو وہ رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا،
کس وقت؟ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد. او تذکر فائتۃ علیہ قبل ہذہ، یا اس کو یاد آ گئی ایک فوت شدہ نماز جو اس پر تھی اس سے پہلے، جو اس پر باقی تھی اس سے پہلے. بھئی یہ صاحب ترتیب کی بات آئی. یاد رکھیے صاحب ترتیب وہ شخص جس کی نماز کوئی قضا نہ ہوئی ہو، وہ صاحب ترتیب ہے، اور اس کی اگر کوئی نماز رہ جائے اور وہ اس سے اگلی ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے اگلی ہوگی نہیں، بلکہ پہلے جو رہ گئی ہے اس کی قضا کرنا پڑے گی. وہ قضا کر لے گا تو پھر اگلی نماز ہوگی، ورنہ اگلی نماز ہی اس کی نہیں ہوگی، الا یہ کہ وقتی اتنا تنگ ہو جائے کہ اس میں صرف یہ وقتی نماز ادا ہو سکتی ہے، وہ والی پچھلی قضا نہیں. پھر اس صورت میں اس کی یہ اگلی نماز ہو جائے گی، ورنہ اگلی نماز ہوگی نہیں جب تک وہ پچھلی نماز نہ پڑھ لے. آگے اس کی تفصیلی اس سے متعلقہ مسائل آگے آ رہے ہیں. بھائی تو تشہد کے بعد ایک شخص نماز پڑھ چکا ہے، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرے تو ایک پچھلی نماز باقی ہے. بھائی وہ تو اسے یاد خیال ہی نہیں تھا، اور وہ شخص بھی کیسا ہے؟ صاحب ترتیب ہے. بھائی او تذکر فائتۃ علیہ قبل ہذہ، اور یا اس کو یاد آ گئی کوئی فوت شدہ نماز جو اس کے ذمے باقی ہے اس سے پہلے ہی. او احدث الامام القاری، یا حدث لاحق ہوا ایسے امام کو، اس امام کو جو قاری تھا، یعنی جس کو کم از کم فرض کے بقدر قرات آتی تھی. فاستخلف امیا، تو اس نے امی کو خلیفہ بنا دیا. کس کو خلیفہ بنایا؟ امی کو. بھئی امام قاری تھا، اس نے خلیفہ بنایا امی کو، اور کس وقت بنایا؟ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بنایا. او طلعت الشمس فی الفجر، یا سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز میں، اور کس وقت؟ بھائی یہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا ہے اس کے بعد طلوع ہوا ہے. بھائی دیکھیے سورج طلوع ہوا فجر کے بعد، تو فجر کا وقت تھا کامل، اور سورج کے طلوع کا وقت کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہو یہ وقت ہے ناقص، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز بھائی کامل فرض ہوئی تھی تو کامل ہی ادا چاہیے، لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی. جی او دخل وقت العصر وهو فی الجمعۃ، یا عصر کا وقت داخل ہوا وهو فی الجمعۃ، اس حال میں کہ وہ شخص جمعے کی نماز میں ہے. وہ شخص کس میں ہے؟ جمعے کی نماز میں ہے. او کان ماسحا علی الجبیرۃ، یا وہ شخص مسح کرنے والا تھا جبیرہ پر، وہ پٹی پر. فسقطت عن برء، تو وہ پٹی کھل گئی. عن برء تندرست ہونے پر، یعنی پٹی بندی ہوئی تھی اسی پر مسح کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور تشہد کے بعد وہ پٹی کھل کر گر گئی، اور وہ زخم وغیرہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے. بھائی ٹھیک ہو چکا ہے. او کان صاحب عذر فانقطع عذره، یا یہ نماز پڑھنے والا صاحب عذر تھا یعنی معذور تھا. فانقطع عذره، تو اس کا عذر منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. اور کس وقت ختم ہوا؟ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد. بھائی یہ سب صورتوں کے ساتھ یہ قید ہے. تو اس کا عذر منقطع ہو گیا. کل مستحاضۃ ومن بمعناہا، جیسے کہ مستحاضہ ہے، ومن بمعناہا، اور وہ شخص جو اس مستحاضہ کے معنی میں یعنی اس کے حکم میں ہے. تو یہ معذوروں کی مثال ذکر کر دی. ان کا عذر ختم ہو گیا، مستحاضہ کی خون اس کا رک گیا، یا کوئی اور شخص معذور تھا اور تو اس کا وہ عذر ختم ہوا. بطلت الصلاۃ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو نماز باطل ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک. وقالا تمت صلاتہ، اور صاحبین فرماتے ہیں اس کی نماز پوری ہو جائے گی، نماز پوری ہو جائے گی. وقیل، اور کہا گیا ہے، الاصل فیہ، کہ اصل اس میں یہ ہے کہ ان الخروج عن الصلاۃ بصنع المصلی فرض عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور کہا گیا ہے کہ ضابطہ اس کے اندر یہ ہے، اصل اس میں یہ ہے کہ ان الخروج عن الصلاۃ، کہ نماز سے نکلنا، بصنع المصلی، نمازی کے اپنے عمل کے ساتھ، فرض عند ابی، یہ فرض ہے امام صاحب کے نزدیک. ولیس بفرض عندہما، اور صاحبین کے نزدیک یہ فرض نہیں. کیا کہا گیا کہ یہاں پر امام صاحب کے نزدیک نماز
سب کی باطل ہو جائے گی ان تمام صورتوں میں، اور صاحبین فرماتے ہیں نماز پوری ہو جائے گی۔ اور ضابطہ کیا ہے، کس وجہ سے امام صاحب فرما رہے ہیں نماز باطل ہوگی اور صاحبین فرما رہے ہیں نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ پوری ہو جائے گی؟ تو کہتے ہیں ضابطہ یہ کہ امام صاحب کے نزدیک نماز سے نمازی اپنے عمل کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنا اس کا فرض ہے، اس کا اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض ہے، اور صاحبین کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے بھائی، صاحبین کے نزدیک فرض۔ اور اس مسئلے میں یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ امام صاحب سے خود یہ روایت نہیں ہے کہ خروج بصنع المصلی فرض ہے، نمازی کا اپنے عمل کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض۔ ہاں اتنا آیا امام صاحب سے، اتنا نقل ہے کہ ان صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی، اور جبکہ صاحبین سے روایت ہے کہ ان صورتوں میں نماز پوری ہو جائے گی۔ بعض متاخرین نے غور کیا اور انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ یہ وجہ بنتی ہے یہاں پر بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو خود امام صاحب سے اس بارے میں روایت نقل نہیں کہ کیوں باطل ہوگی۔ تو متاخرین نے غور کیا بعض نے اور بتلایا کہ یہاں یہ وجہ بنتی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک معلوم ہوا نماز سے نمازی کا اپنے عمل کے ذریعے نکلنا فرض ہے، اور یہاں یہ نہیں پایا گیا، یہ سب جتنے عوارض اوپر ذکر ہوئے آپ غور کر لیں، ان میں سے کوئی بھی نمازی کے اپنے ارادے سے نہیں ہے۔ پانی کو دیکھ لیا، پانی مل گیا، یہ بھی غیر اختیاری طور پر ہوا۔ اسی طرح مسح کرنے والا تھا، مدت پوری ہو گئی، یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح موزہ تھوڑے سے پاؤں ہلانے سے نکل گیا، یہ بھی کوئی اختیاری عمل نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر نہیں ہے۔ یا صورت یاد آ گئی، یہ بھی دیکھو کوئی اپنے ارادے سے کوئی عمل نہیں، خود یاد آ گئی اس کو، تو یہ سب صورتوں میں اسی طرح ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک چونکہ نماز سے اپنے ارادے کے ساتھ نکلنا فرض تھا اور یہ فرض پورا نہیں ہوا، نہیں پایا گیا، تو نماز بھی باطل ہو گئی۔ صاحبین فرماتے ہیں اپنے ارادے سے نکلنا فرض ہے ہی نہیں، فرائض سارے پورے ہو چکے ہیں، لہذا ان میں سے کوئی صورت پیش ہے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ تمام ارکان اور فرائض پورے ہو چکے ہیں۔ تو فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة، تو پیش آنا ان عوارض کا امام صاحب کے نزدیک اس حالت میں، کون سی حالت؟ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، اس حالت میں ان عوارض کا پیش آنا بھی كاعتراضها في خلال الصلاة، یہ اسی طرح ہے جیسے یہ عوارض پیش آئے ہوں نماز کے بیچ میں، اور نماز کے بیچ میں ان میں سے کوئی عارض پیش ہے، پھر تو نماز بالاتفاق باطل ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، کاعتراضها بعد التسلیم، کہ ان عوارض کا اس حالت میں پیش آنا کاعتراضها بعد التسلیم، یہ اسی طرح ہے جیسے یہ عوارض پیش آئے ہوں بعد التسلیم، سلام کے بعد پیش آئے ہوں، سلام کے، کیونکہ فرائض تو سارے پورے ہو چکے ہیں، اور سلام کے بعد ان عوارض میں سے کوئی عوارض پیش آئے تو بالاتفاق نماز باطل نہیں، کیونکہ نماز تو مکمل ہو چکی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہوگی؟ نماز مکمل ہو جائے گی۔ لہما، صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل ما روینا، وہ ہے جس کو ہم نے، وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا، من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جو حدیث میں جو پیچھے آیا تھا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے؟ اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک، جب تم یہ کہہ لو یا یہ کر لو، یعنی اتنا قاعدہ کر لو، تو پھر تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ تو یہ ان کی دلیل ہے صاحبین کی۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل، امام صاحب کی دلیل بھائی وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جو شخص کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو اس سے اگلی نماز وہ ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک اس نماز سے نہیں نکلے گا، جب تک اس نماز میں ہے اگلی نماز ادا کر سکتا ہے نہیں، تو اگلی نماز تبھی ادا کر سکتا ہے جب اس نماز سے نکلے گا، تو اگلی نماز اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس نماز سے وہ نکلے نا۔ اور جو چیز
کسی چیز کے بغیر نہ ہو سکے وہ اس کے لیے شرط اور فرض کے درجے میں ہوتی ہے. بھائی نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، فرض ہے. اور بغیر قبلہ رخ ہوئے ہو سکتی ہے نماز؟ نہیں. تو معلوم قبلہ رخ ہونا بھی نماز کے لیے شرط ہے اور فرض. تو یہاں پر بھی اگلی نماز اس نماز سے نکلے بغیر ہو ہی نہیں. اور جس کے بغیر کسی چیز کو ادا کرنا ممکن نہ ہو وہ اس چیز کے لیے شرط اور فرض کے درجے میں ہوتی ہے. تو لہذا اس نماز سے نکلنا بھی کس طرح کیا ہے؟ شرط اور فرض. تو یہ فرض کی طرح ہے، فرض کی طرح. تو اس نماز سے نکلنا بھی معلوم ہوا فرض ہوا، تاکہ وہ پھر قادر ہو سکے کس پر؟ اگلی نماز. اگلی نماز اس نے پڑھنی ہے، یعنی ظہر کی پڑھ رہا ہے، عصر کی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے اس نے؟ تو عصر کی نماز تو وہ تبھی پڑھ سکتا ہے جب اس نماز سے نکلے گا. تو اس کے بغیر وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی. اور جس چیز کے بغیر وہ نماز نہ ہو سکے وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ شرط اور فرض. تو لہذا معلوم ہوا یہ نماز سے نکلنا بھی کیا ہوا؟ شرط اور فرض ہوا. وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاءُ صَلَاةٍ أُخْرَى إِلَّا بِالْخُرُوجِ، اور کہ ممکن نہیں ہے اگلی دوسری نماز کو ادا کرنا مگر الا بالخروج من هذه، مگر اس نماز سے نکلنے کے ساتھ. وما لا يتوصل الى الفرض الا به يكون فرضا، اور وہ چیز نہ پہنچا جا سکے فرض تک الا به مگر اسی چیز کے ساتھ یکون فرضا، وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ فرض. یعنی وہ چیز اسی کے ذریعے فرض تک پہنچا جا سکے وہ بھی فرض ہوتی ہے وہ بھی. تو یہ لہذا اس لیے خروج بصنع المصلی کیا ہے؟ نمازی کا نماز سے اپنے ارادے سے نکلنا فرض ہے، فرض ہے. اور بھائی وہ تو حدیث میں تو آیا تھا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك، تحقیق تمہاری نماز پوری ہو گئی. تو وہاں پر تو خروج بصنع المصلی کا ذکر ہے ہی نہیں. اس سے تو یہ پتا چلا کہ نماز پوری ہو گئی. اس کا بھی جواب دیتے ہیں صاحب ہدایہ امام صاحب کی طرف سے. فرماتے ہیں وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَمَّتْ قَارَبَتِ التَّمَامَ، کہ پوری ہونے کا معنی یہ ہے پوری ہونے کے قریب ہو گئی. جو حدیث میں کیا ہے؟ تمہاری نماز پوری ہو گئی. اس سے کیا مراد ہے؟ پوری ہونے کے قریب ہو گئی. بھئی یہ کیسا معنی آپ کر رہے ہیں کہ پوری ہونے کے قریب ہو گئی؟ حدیث میں تو آیا پوری ہو گئی. کہتے ہیں بھئی حدیث میں اس طرح یہ آیا اور بھی جگہ آیا ہے. مثلا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کے حاشیے میں حدیث دی ہوئی ہے، من وقف بعرفۃ فقد تم حجہ، جس نے وقوف کر لیا عرفات میں تو تحقیق اس کا حج پورا ہو گیا. حالانکہ وقوف عرفات کے بعد ابھی طواف زیارت باقی ہے اور وہ بھی حج میں فرض ہے. تو دیکھو وہاں پر بھی جس نے وقوف عرفہ کر لیا تو اس کا حج پورا ہو گیا، یعنی پورا ہونے کے قریب ہو گیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا یہاں پر بھی یہی معنی ہے. معنی قولہ، حضور علیہ السلام کے قول تمت کا معنی جو ہے قاربت التمامہ، کہ نماز پوری ہونے کے قریب ہو گئی، نماز پوری ہونے کے قریب ہو. والاستخلاف لیس بمفسد، بھئی دیکھیے درمیان میں ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا. او احدث الامام القاری فاستخلف امیا، اور وہ امام جو قاری تھا اس کو حدث پیش آیا اور اس نے امی کو اپنا خلیفہ بنا دیا. کس کو؟ امی. تو یہاں پر بتلا رہے ہیں آگے صاحب ہدایہ کہ یہ نہ سمجھنا کہ خلیفہ بنانے کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے. خلیفہ بنانے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں، خلیفہ بنا سکتا ہے. لہذا اگر اسی مقام پر کسی قاری کو خلیفہ بناتا تو نماز فاسد اور باطل نہ ہوتی. تو یہاں نماز جو فاسد ہوئی ہے وہ خلیفہ بنانے کی وجہ سے نہیں بلکہ امی کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے فاسد ہوئی ہے. اس لیے کیونکہ اس نے امی کو خلیفہ بنایا، اور امی تو وہ شخص ہے جس میں امام بننے کی صلاحیت ہی نہیں. تو ایسے شخص کو امام بنا دیا جس میں امام بننے کی صلاحیت، اس لیے نماز فاسد ہوئی ہے، خلیفہ بنانے کی وجہ سے نہیں. لہذا اگر کسی قاری کو خلیفہ بناتا تو بنا سکتا تھا.
یہ معنی ہے والاستخلاف لیس بمفسد، اور خلیفہ بنانا یہ نماز کو فاسد کرنے والا نہیں ہے، حتی یجوز فی حق القاری، یہاں تک کہ یہ جائز ہوگا قاری کے حق میں، یعنی قاری کو خلیفہ بنا سکتا ہے۔ وانما الفساد ضرورت حکم شرعی وهو عدم صلاحیت الامامتی، اور فساد جو ہے وہ ایک حکم شرعی کی ضرورت کی بنا پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ امامت کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے، کہ امی میں امامت کی صلاحیت ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھئی ان مسائل میں کچھ میں تو وجہ ظاہر ہے، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد کس کو پا لیا؟ پانی کو دیکھ لیا، پانی کے استعمال پر قادر ہوا، اور آپ نے پڑھا ہے کہ پانی کو استعمال پر جب قادر ہوگا تو وہی پچھلے حدث کا اثر ظاہر ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ صرف پانی کو آپ خود غور کریں، پانی کو دیکھنے سے ہم کہتے ہیں تیمم ختم ہو گیا۔ تیمم کیا ہوا؟ ختم ہو۔ معلوم اس پچھلے حدث کا اثر ظاہر ہوا ہے، پچھلے حدث کا اثر ظاہر، ورنہ صرف پانی کا دیکھنا، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں کہیں پانی دیکھنا ذکر تھا نہیں، وہ تو تھا بدن سے اگر نجاست خارج ہوگی تب وضو ٹوٹتا ہے، تو معلوم ہوا یہاں پر تو صرف پانی کو دیکھا ہے، کوئی حدث تو ہوا نہیں، اور تو معلوم ہو اسی پچھلے حدث کا اثر کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا ہے، اور بیچ نماز میں ہوا تو گویا اسی طرح ہوا یہ بے وضو ہی کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور کان ماسحا فانقضت مدت مسحہ، یا مسح کرنے والا تھے اس کی مدت مسح، تو اس طرح سب کے اندر صورت مسئلہ واضح ہے۔ البتہ ایک دو میں ذرا اشکال تھوڑا سا پڑتا ہے، وہ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سورج طلوع ہو جائے فجر کی نماز میں، کس میں؟ تو یہاں نماز اس لیے باطل ہو جائے گی کیونکہ وہ نماز کیسی واجب ہوئی تھی؟ کامل، اور سورج جب طلوع ہوا کون سا وقت شروع ہو گیا؟ ناقص وقت شروع ہو گیا، اس لیے وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وہ جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، کون سا وقت داخل ہو گیا؟ عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ جمعے کے لیے ظہر کا وقت شرط ہے۔ جمعے کے لیے کیا ہے؟ ظہر کا وقت شرط ہے، ظہر کے وقت کے اندر جمعہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد جمعہ نہیں ہو سکتا بھائی، تو اس لیے اس کی جمعے کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہی صورت ہوئی ظہر کے اندر، ذہن میں فوراً سوال ابھرتا ہے، جمعے کو ذکر کیا، ظہر کو ذکر نہیں کیا صاحب ہدایہ نے، ماتن نے، یعنی صاحب قدوری نے، تو بھائی ظہر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہو پھر نماز باطل نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور کون سا وقت داخل ہو گیا؟ عصر کا وقت داخل ہو گیا، پھر باطل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ظہر کا وقت بھی کامل، اور آگے عصر کا وقت ناقص ہے یا کامل وقت ہے؟ کامل۔ سورج غروب ہوتے وقت تب بھی ناقص وقت، سورج عین سر پر ہو تب بھی ناقص وقت، سورج جب طلوع ہو رہا ہو تب بھی ناقص وقت ہے، ان کے علاوہ باقی اوقات ناقص نہیں ہے، تو لہذا اس صورت میں ظہر کا وقت بھی کامل تھا اور عصر کے بعد کا وقت بھی کیا ہے؟ کامل ہے، تو نماز ہو جائے گی بھائی، نماز ظہر کی نماز اس صورت میں باطل نہیں ہوگی۔ صورت تو ادا ہوگی یا قضا وہ اور چیز ہے، ادا اکثر کا اعتبار کر لیں گے، اگر اکثر حصہ کس کے اندر ہے تو ادائی کہہ لیں گے، سمجھ میں آیا؟ لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی بھائی۔ اب دیکھیے آگے کتاب پر، وَمَنِ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ بَعْدَمَا صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ أَجْزَأَهُ۔ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے امام کی اقتداء کی ہے جبکہ امام ایک رکعت پڑھ چکا ہے، کم از کم ایک رکعت نکل چکی ہے، اب ایک شخص آ کر شامل ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ اور جو شخص شروع سے شامل ہو اس کو کہتے ہیں مدرک، اسی طرح اس کو مقتدی بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کو مؤتمن بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وَمَنِ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ، اور جس نے ابتدا کی امام کی، بعد ما صلی رکعتاً، بعد اس کے کہ جب امام ایک رکعت پڑھ چکا ہے،
فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ تو امام کو حدث لاحق ہوا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، فَقَدَّمَهُ تو اس امام نے اس کو آگے کر دیا، یہ جو مسبوق تھا جس کی ایک رکعت یا زیادہ رہ چکی ہیں، أَجْزَأَهُ تو یہ کافی ہے، یعنی یہ امام بن جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ، اس وجہ سے کہ تحریمہ کے اندر شراکت پائی گئی ہے۔ یہ بھی اس کی تحریمہ کی بنیاد بھی کس پر تھی؟ مسبوق کی۔ مسبوق کی تحریمہ کی بنیاد بھی امام کی تحریمہ پر ہی ہے، اسی کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، تو دونوں تحریمہ کے اندر شریک ہیں۔ تو اس مسبوق کو آگے کر دے گا تو اس کو خلیفہ بنانا ٹھیک، نماز ہو جائے گی۔ وَالْأَوْلَىٰ أَن يُقَدِّمَ مُدْرِكًا، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام کس کو آگے کرے؟ مدرک کو آگے کرے جو شروع سے نماز میں شریک ہے، شروع سے۔ کیوں؟ وجہ ظاہر ہے، یہ مسبوق ہے، اس کی ایک رکعت رہتی ہے، یہ جب نماز پڑھائے گا تو جب سلام کا وقت آئے گا تو مسبوق کی تو بھی ایک رکعت باقی ہے، باقی سارے لوگوں کی نماز پوری ہو چکی ہے، تو مسبوق تو سلام نہیں پھیر سکتا، اسے سلام کے لیے پھر کسی اور کو آگے کرنا پڑے گا اور خلیفہ بنانا پڑے گا بھائی۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ امام شروع سے ہی مسبوق کو اپنا خلیفہ نہ بنائے، بلکہ کس کو خلیفہ بنائے؟ مدرک کو خلیفہ بنائے، تاکہ وہ سلام پھیر سکے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَالْأَوْلَىٰ لِلْإِمَامِ أَن يُقَدِّمَ مُدْرِكًا، اور بہتر یہ ہے امام کے لیے کہ وہ مدرک کو مقدم کرے جس نے پوری شروع سے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَىٰ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ، اس لیے کیونکہ وہ زیادہ قادر ہے اس کی نماز کے پورا کروانے پر، وَيَنبَغِي لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَلَّا يَتَقَدَّمَ، اور مناسب ہے اس مسبوق کے لیے بھی اللہ یتقدم کہ یہ آگے نہ ہو، لِعِجْزِهِ عَنِ التَّسْلِيمِ، اس لیے کیونکہ یہ سلام کرنے سے عاجز ہے، فَلَوْ تَقَدَّمَ يَبْتَدِي مِنْ حَيْثُ انْتَهَا إِلَيْهِ الْإِمَامُ، بس اگر یہ آگے ہو گیا، اگر یہ مسبوق آگے ہو گیا، یبتدی تو ابتدا کرے، من حیث انتہا الیہ الامام، اسی جگہ سے جہاں پر امام نے انتہا کیا، جہاں تک امام پہنچا ہے اسی سے آگے کیا کرے؟ ابتدا کریں، اسی سے آگے نماز پڑھائے، لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ، اس وجہ سے کہ یہ اس امام کا قائم مقام ہے، وَإِذَا انْتَهَا إِلَى السَّلَامِ، اور جب یہ مسبوق سلام تک پہنچ جائے، يُقَدِّمُ مُدْرِكًا، پھر کیا کرے؟ کسی مدرک کو آگے کر دے، يُسَلِّمُ بِهِمْ، جو ان مقتدیوں کو سلام پھروا دے۔ جی یہاں تک بات پوری ہو گئی، تو پھر کیا کرے؟ آخر میں کسی مقتدی کو یعنی مدرک کو آگے کر دے، وہ ان کو سلام پھروا دے اور خود اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ تَامَّةٌ۔ صورت مسئلہ یہ فقہاء کرام پر بھائی اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں، دیکھو کتنی نادر صورتیں بھی جو پیش آ سکتی ہیں ان تمام کو انہوں نے درج کر دیا ساتھ دلائل کے بھائی، قرآن اور جہاں قرآن اور حدیث سے دلیل ملی وہاں قرآن اور حدیث کو دلیل بنایا، اور جہاں حدیث اور قرآن میں نہیں اجماع دلیل ملی کہ سب لوگ اس پر، تمام فقہاء اس پر اکٹھے ہیں، وہاں اجماع کو دلیل بنایا، اور جہاں قرآن اور حدیث اجماع وغیرہ کس میں بھی نہیں تو پھر کیا کیا؟ ہر ایک نے قیاس کیا بھائی، قیاس کیا اور ایک ایک صورت بیان کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں قیاس کو نہیں تسلیم کرتے بھائی قیاس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو قرآن اور حدیث میں تو یہ ایک ایک مسئلہ ذکر ہے ہی نہیں، پھر کیا کیا جائے گا ان مسئلوں کے اندر بھائی؟ کتنے ہی مسائل ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں حدیث میں قرآن میں ان کی بنیاد موجود ہے، ان سے ہم قیاس کر سکتے ہیں، اور ہم قیاس کرتے بھی کس سے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے ہی قیاس کرتے ہیں، انہی کے ذریعے مسائل کی بنیاد انہی پر ہے بھائی۔ تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو فقہا کے خلاف بولتے ہیں بھائی۔ دشمنان اسلام کیا تھوڑے پڑ گئے کہ آپ لوگ بھی فقہا کے خلاف بول رہے ہیں بھائی، حالانکہ انسان اپنی صلاحیتیں مخالفین اسلام کے خلاف صرف کرے،
فقہا کے خلاف بول رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت ہی ضائع کر رہے ہیں۔ بھائی وہ فقہا تھے، وہ آسمان کے چاند اور ستارے تھے، اگر ان پر کچھ برائی ان کی کرو گے بھی، اپنا ہی نقصان کرو گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو اللہ کے ایسے اولیاء، اتنا اونچا مقام ان لوگوں کا کہ دیکھو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے بتلائے ہوئے مسائل کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ہوئے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ سمجھ نصیب فرمائے جو اس راستے پر چلتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ بھائی اور دین کے کتنے ہی کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، بلا وجہ کے ان چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ بھائی صورت مسئلہ اب یہ ذکر ہو رہی ہے بھائی کہ یہ جو مسبوق تھا جس کو امام نے آگے کر دیا، کیا کیا؟ آگے کیا؟ اس نے جب نماز پوری کروا دی، سلام تک پہنچ گیا، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ کسی اور کو مدرک کو آگے کرے گا، اس سے پہلے اس نے کیا کر دیا؟ قہقہا لگایا، یا جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، او تکلم یا کسی سے کلام کر لیا، یا مسجد سے نکل گیا، تو یاد رکھیے ان سب صورتوں میں اس کی نماز تو فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ذمے تو ابھی کچھ رکعتیں باقی ہیں، کم از کم ایک رکعت تو باقی ہے یا زیادہ رکعتیں باقی ہیں، کیونکہ یہ مسبوق ہے، جبکہ باقی لوگ ان کی تو نماز کے تمام فرائض پورے ہو چکے ہیں، جو مقتدی ہیں ان کی نماز پوری ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ، پس یہ جو مقتدی ہے اس نے جس وقت اس امام کی نماز کو پورا کروا دیا، قہقہا تو اس نے قہقہا لگایا، او احدث متعمدا یا اس نے حدث لاحق کیا جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر وضو توڑا، او تکلم یا کلام کر دیا کسی سے، او خرج من المسجد یا مسجد سے نکل گیا، فسدت صلاته تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ اس کی کچھ رکعتیں بھی باقی ہیں۔ وصلاۃ القوم تامۃ اور لوگوں کی یعنی مقتدیوں کی نماز پوری ہے، لأن المفسد فی حقہ وجد فی خلال الصلاۃ وفی حقہم بعد تمام ارکانہا، اس لیے کیونکہ وہ چیز جو نماز کو فاسد کرنے والی ہے، یعنی یہ قہقہا یا یہ جان بوجھ کر حدث یا تکلم یا خروج من المسجد، یہ مفسد چیزیں جو ہیں، اس لیے کیونکہ جو مفسد چیز ہے فی حق ہی اس مسبوق کے حق میں، وجد فی خلال الصلاۃ یہ نماز کے بیچ میں پائی گئی، نماز کے بیچ میں یہ مفسد اس کے حق میں پایا گیا، وفی حقہم بعد تمام ارکانہا اور مقتدیوں کے حق میں اس نماز کے تمام ارکان کے پورا ہونے کے بعد یہ مفسد پایا گیا، تو ان کی نماز تو پوری ہو جائے گی اور اس کی نماز فاسد۔ والامام الاول ان كان فرغ لا تفسد صلاته وان لم يفرغ تفسد وهو الاصح، اور وہ پہلا امام اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر وہ نماز سے فارغ ہو چکا، یعنی اس کی کوئی رکعت رہی نہیں، جیسے وضو ٹوٹا تھا اس نے اس مسبوق کو آگے کیا تھا اور ساتھ قریبی پانی تھا، اس نے فوراً وضو کیا اور آ کر شامل ہو گیا، اس کی کوئی رکعت بھی نہ رہی، تو لہٰذا جب باقیوں کی نماز پوری ہوگی تو اس امام کی بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام کی کوئی رکعت چھوٹ گئی تھی، وہ وضو کرنے گیا اور آیا تو ایک رکعت گزر چکی تھی، اب امام کی نماز مکمل نہیں ہوئی، تو اس صورت میں امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، تو کہتے ہیں والامام الاول ان کان فرغ لا تفسد صلاته، اگر وہ پہلا امام اگر وہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، وان لم يفرغ تفسد، اور اگر وہ نماز سے فارغ نہیں ہو چکا ہے تفسد تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وهو الاصح، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے بھائی، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ فَإِن لَّمْ يُحْدِثِ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا فَسَدَتْ صَلَاةُ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ صَلَاتِهِ۔ فَإِن لَّمْ يُحْدِث، اب دوسری صورت ذکر ہو رہی ہے،
دوسری صورت ذکر ہو رہی ہے۔ فَإِن لَّمْ يُحْدِثِ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ، اگر حدث پیش نہ آیا پہلے امام کو، کس کو؟ پہلے امام کو۔ یہاں شارحین لکھتے ہیں کہ یہ الاول کا لفظ زائد ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کیونکہ یہاں امام نے کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں کہ وہ پہلا امام ہو اور خلیفہ دوسرا امام بن جائے، بلکہ یہ الگ صورت ذکر ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہاں ماقبل کے مسائل میں اول امام کا ذکر آ رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر کیا کیا صاحب ماتن نے، کیا کیا؟ اول کی قید بڑھا دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرے امام کی بات ہو رہی ہے، وہ جو مسبوق تھا اس کی بات نہیں ہو رہی بھائی۔ تو اگر اس پہلے امام کو حدث پیش نہ آیا، یعنی اس نے حدث، بھائی اس نے پہلے امام کو حدث پیش آیا تھا تو اس نے کیا بنایا تھا؟ خلیفہ۔ اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، حدث پیش آیا ہی نہیں تو خلیفہ بھی نہیں بنا، یہ صورت ہے۔ فَإِن لَّمْ يُحْدِثِ، تو پہلے امام کو اگر حدث پیش نہیں آیا اور وہی نماز پڑھا رہا ہے، وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، اور یہ امام بیٹھ گیا، کتنی مقدار؟ تشہد کی مقدار، یعنی فرض پورا ہو چکا، ثم قہقہا، پھر اس نے قہقہا لگایا، او احدث متعمدا، یا جان بوجھ کر وضو توڑا، فسدت صلاۃ الذی لم یدرک اول صلاته، تو فاسد ہو گئی نماز اس شخص کی جس نے نماز کا اول حصہ نہیں پایا، یعنی جو مسبوقین ہیں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جو مدرک ہیں ان کی نماز، جیسے امام کی نماز پوری ہو جائے گی، مدرک کی نماز بھی پوری۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک شخص ہے، خلافت والی صورت نکال لیں، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد آخری قعدے میں اس نے قہقہا لگایا یا جان بوجھ کر وضو توڑا، تو اس کی نماز پوری ہو گئی، اس کی نماز، اور جو اس کے ساتھ شروع سے شریک تھے ان کی نماز بھی پوری ہو گئی، کیونکہ تمام ارکان اور فرائض نماز کے پورے ہو چکے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور خروج بھی صنع المصلی بھی پایا گیا، وہ اپنے ارادے سے نماز کو توڑ رہا ہے، سمجھ میں، تو نماز سے نکل رہا ہے، تو نماز پوری۔ البتہ وہ لوگ جو ایک رکعت یا ایک رکعت سے بھی 2 یا 3 رکعتوں کے بعد نماز میں شریک ہوئے ہیں، یعنی جن کی شروع کی کوئی ایک رکعت کم از کم رہتی ہے مسبوقین، ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، ان کی نماز، اور یہ امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں، ان مسبوقین کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، ان کی نماز بھی فاسد۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مسبوق جو ہیں وہ امام کے تابع ہیں، امام کی نماز صحیح ہوگی تو مسبوق کی نماز بھی صحیح، امام کی نماز فاسد تو مسبوق کی نماز بھی فاسد، اور امام کی نماز تو پوری ہو گئی، فاسد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فاسد تو نہیں ہوئی، وہ تو سارے فرائض پورے کر چکا ہے، تو امام کی نماز تو پوری ہو گئی، اور جب امام کی نماز فاسد نہیں تو مسبوق کی نماز بھی فاسد نہیں، وہ نماز پوری کر لے بھائی، صورت سمجھ۔ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ مفسد صلاۃ چیز پائی گئی، یعنی قہقہا یا جان بوجھ کر وضو کا توڑنا، تو نماز کا وہ جز جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، آخری جز، وہ فاسد ہو گیا۔ امام نے جب قہقہا لگایا تو اس کے ساتھ جو آخری جز نماز کا ملا ہوا تھا وہ جز کیا ہوا؟ فاسد ہو گیا۔ اور پھر نماز پر امام کو تو مزید بنا کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے تو سارے فرائض پورے ہو چکے، اس لیے ہم نے کہا اس کی نماز پوری ہو گئی، لیکن مسبوق اس نے تو ابھی بقیہ رکعتیں پڑھنی ہیں، تو یہ جز تو فاسد ہو گیا تھا، اور جب امام کی نماز کا یہ جز فاسد ہوا تو جو پیچھے تھے ان کی بھی نماز کا یہ جز فاسد ہو گیا، کیونکہ امام کی نماز فاسد ہو تو مقتدی کی نماز بھی کیا ہوتی ہے؟ فاسد۔ لیکن جو مدرک تھے ان کی نماز تو پوری ہو چکی، ان کو تو آگے بنا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مسبوق کا تو ابھی کچھ حصہ باقی ہے، اور نماز کا ہر اگلا حصہ اس کی بنیاد پچھلے حصے پر ہوتی ہے، تو اگلے حصے کی بنیاد جزء فاسد پر ہو جائے گی، اور جزء فاسد پر تو جو بنا ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، لہذا ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، جو مسبوق ہیں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ اس پر بنا نہیں کر سکتے، جبکہ امام اور جو مدرک ہیں ان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے
ثم قہقہا او احدث متعمدا، پھر تشہد کی مقدار کے بعد امام نے قہقہا لگایا یا جان بوجھ کر وضو توڑا، فسدت صلاۃ الذی لم یدرک اول صلاتہ، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس شخص کی جس نے اول نماز کو نہیں پایا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا تفسد، اس کی یعنی مسبوق کی نماز فاسد نہیں ہوگی، وَإِن تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَمْ تَفْسُدْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَإِن تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، بھائی اوپر دو صورتیں متن میں ذکر ہوئی، اگر قہقہا لگایا یا جان بوجھ کر وضو توڑا، اس صورت میں مسبوق کی نماز فاسد ہوگی امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک فاسد نہیں۔ اور اس کے بجائے اگر امام نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد کسی سے کلام کیا یا اٹھ کر مسجد سے نکل گیا تو بالاتفاق کسی کی بھی نماز فاسد نہیں، کیونکہ تمام فرائض اور ارکان کیا ہو چکے؟ پورے ہو چکے، تو مدرک جو ہیں ان کی تو نماز ہو گئی، اور امام جو ہے، امام نے جب کیا کیا؟ کلام کیا یا مسجد سے باہر نکلا تو خروج بصنع المصلی پایا گیا، خروج بصنع المصلی، وہ اپنے ارادے سے نماز سے نکل گیا، اپنے ارادے سے، جبکہ حدث اور قہقہا یہ تو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ تو وہ جز فاسد ہو جائے گا، لہذا اس صورت میں نماز فاسد ہوگی مسبوق کی، اور یہ کلام اور خروج من المسجد کی صورت میں نہیں ہوگی۔ دیکھیے آگے تفصیل بھی آ رہی ہے، تو کہتے ہیں وَإِن تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَمْ تَفْسُدْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، اور اگر امام نے کلام کیا یا مسجد سے نکلا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی مسبوق کی، فی قولہم جمیعا، ان سب کے قول میں، لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان صلاۃ المقتدی بناء علی صلاۃ الامام جوازا و فسادا، کہ مقتدی کی نماز جو ہے اس کی بنا امام کی نماز پر ہے جواز اور فساد کے اعتبار سے، ولم تفسد صلاۃ الامام، اور امام کی نماز تو فاسد نہیں ہوئی، فقضا صلاتہ، تو اسی طرح مقتدی کی بھی نماز ہے، وصار کالسلام والکلام، اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے سلام ہے اور کلام ہے، اور سلام اور کلام کی صورت میں تو بالاتفاق نماز فاسد، مسبوق کی نماز کی بات ہو رہی ہے، اور سلام اور کلام کی صورت میں تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مسبوق کی نماز فاسد نہیں۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان القہقہۃ مفسدۃ للجزء الذی یلاقیہ من صلاۃ الامام، کہ قہقہا وہ فاسد کر دینے والا ہے اس جزء کو جو ملا ہوا ہے من صلاۃ الامام، امام کی نماز، یعنی امام کی نماز میں سے نماز کا وہ جز جو اس قہقہے کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ قہقہا اس جز کو کیا کر دے گا؟ فاسد، کہ ان القہقہ مفسدۃ للجزء الذی یلاقی من صلاۃ، کے قہقہ جو ہے فاسد کر دینے والا ہے اس جز کو جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے امام کی نماز میں سے، فیفسد مثلہ من صلاۃ المقتدی، تو فاسد ہو جائے گا اسی کے مثل مقتدی کی نماز میں سے بھی، غیر ان الامام لا يحتاج الى البناء، علاوہ اس کے کہ امام وہ بنا کا محتاج نہیں کیونکہ اس کے فرائض سارے پورے ہو چکے، والمسبوق محتاج الیہ، اور مسبوق کیا ہے؟ وہ محتاج الیہ ہے، اس کو ضرورت ہے بھائی، والبناء علی الفاسد فاسد، اور فاسد جز پر جو بنا ہو وہ بھی کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی، بخلاف السلام، بخلاف کس کے؟ سلام کے، لأنہ منہن، کیونکہ وہ نماز کو پورا کرنے والا ہے، والکلام فی معناہ، اور کلام بھی اسی کے معنی میں ہے، کیونکہ سلام بھی کلام کی طرح نا، السلام علیکم، تو دیکھو تم پر سلامتی ہو، خطاب ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو دائیں اور بائیں والے لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے، تو یہ بھی کلام کی طرح ہے، اسی لیے کہا والکلام فی معنی، اور کلام بھی سلام کے معنی ہی میں ہے، وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُ الْإِمَامِ لِوُجُودِ الْقَهْقَهَةِ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ، اور ٹوٹ جائے گا امام کا وضو، قہقہا پائے جانے کی وجہ سے حرمت صلاۃ کے اندر، حرمت، ہاں امام کی نماز تو پوری ہو گئی لیکن وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قہقہا اگر نماز کے اندر لگایا جائے تو اسے
نماز کے بیچ میں ہو تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں سارے فرائض چونکہ پورے ہو چکے تو لہذا نماز تو پوری ہو جائے گی اور وضو کیا ہے، ٹوٹ جائے گا، اس کا بھائی وضو ٹوٹ جائے گا۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔